السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسی لڑکی کی کہانی جسے دھوکے سے بلا کر اس کی بلی دے دی گئی تھی۔ خوفناک ڈاک بنگلہ۔ میں ریلوے کے ڈاک بنگلے میں آج ہی آیا تھا۔ میرا نام مہندر ہے۔ میں محکمہ ریل میں ڈویژنل آفیسر ہوں، لیکن کچھ چھوٹے اسٹیشنوں کا معائنہ کرنے کے لیے مجھے رامپور، جو کہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، پر آنا پڑا، اور یہاں ٹھہرنے کے لیے اس ریلوے ڈاک بنگلے کے علاوہ کوئی جگہ نہ تھی۔ یہ ڈاک بنگلہ انگریزوں کے زمانے کا تھا۔ باہر سے خستہ حال دکھائی دینے کے باوجود اندر سے بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے جو بھی آفیسر یہاں آتا وہ 1 یا 2 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا تھا، بقول ان کے کہ انہیں یہاں طرح طرح کی خوفناک آوازیں آتی ہیں اور چھت پر کسی بھاری جانور کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی آفیسر یہاں ٹھہرنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگوں نے اس ڈاک بنگلے کے بارے میں مشہور کر رکھا تھا کہ اس ڈاک بنگلے میں جن بھوت رہتے ہیں۔ یہ ڈاک بنگلہ بھاری ہے، اس پر آسیب کا سایہ ہے، لیکن مجھے ان باتوں پر نہ جانے کیوں یقین نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ڈاک بنگلے کے چوکیدار رام ناتھ کے منع کرنے کے باوجود اپنا مختصر سا سامان ڈاک بنگلے کے ایک کمرے میں رکھوا دیا۔ رامو صرف دن کے وقت ڈاک بنگلے میں رہتا اور صفائی ستھرائی کے علاوہ پودوں کی کاٹ چھانٹ کا کام کرتا تھا۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے، سردیوں کے دن تھے۔ میں ڈاک بنگلے کے بڑے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ ڈاک بنگلے کے ایک طرف ریلوے کی فارغ زمین تھی، جس پر لوگوں نے گندم کی کاشت کی ہوئی تھی۔ دوسری طرف برف کا ایک کارخانہ تھا، جو کہ صرف دن کے وقت کام کرتا، اور آج کل تو ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، لہٰذا کارخانہ کم ہی کام کرتا تھا۔ ڈاک بنگلے کے بڑے صحن میں بے شمار چھوٹے چھوٹے درخت تھے، لیکن ان میں ایک بڑا اور نمایاں درخت پیپل کا تھا۔ یہ کافی اونچا اور پرانا درخت تھا۔ جب ہوا سے اس کے پتے ہلتے تو عجیب سا ماحول پیدا کر دیتے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے وقت بیت گیا، اور جب شام کے 5 بج گئے تو رامو نے مجھ سے گھر جانے کی اجازت مانگی، اور میں نے خوشی سے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو اسے روک بھی سکتا تھا، کیونکہ اس کی ڈیوٹی دن رات ڈاک بنگلے کی حفاظت کرنے کی تھی، لیکن وہ بھی اور لوگوں کی طرح اس ڈاک بنگلے کے جن بھوتوں سے خوف زدہ تھا۔ رات کے لیے رامو کھانا بنا کر گیا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے تقریباً رات کے 8 بج گئے۔ کھانا کھا کر گرم چادر لے کر میں باہر صحن میں نکل آیا اور ٹہلنے لگا۔ یہ میرا معمول تھا کہ میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلتا ضرور تھا، تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ٹہلنے کے بعد میں کمرے میں گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ مجھے بہت سے فارم پر کرنے تھے، جن کی مجھے باقاعدہ رپورٹ اپنے اسٹیشن بھیجنی تھی۔ میں تقریباً 10 بجے تک کام کرتا رہا۔ پھر میں نے گیس کا چولہا جلایا اور اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ مجھے اس وقت کوئی خوف نہ تھا کہ اس بنگلے میں بھوتوں کا سایہ ہے۔ میں بالکل بے خوف تھا۔ میں نے چائے بنائی اور پینے لگا۔ ابھی میں نے چائے کی ایک ہی چسکی لی تھی کہ میرے کمرے کا روشن دان اتنی زور سے کھڑکا جیسے کسی نے کوئی بھاری پتھر دے مارا ہو، لیکن آواز صرف کھڑکنے کی تھی۔ پتھر کسی نے نہیں مارا تھا، کیونکہ روشن دان شیشے کا تھا۔ اگر کسی نے پتھر مارا ہوتا تو روشن دان ٹوٹ جاتا۔ میں نے دروازہ کھولا اور ہاتھ میں اپنی لمبی ٹارچ جلائے باہر نکل آیا۔ پھر تقریباً پورے ڈاک بنگلے کو دیکھا۔ شاید کسی نے شرارت کی ہو، لیکن کوئی نہ تھا۔ باہر غضب کی سردی پڑ رہی تھی، اس لیے میں دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ میری چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے چائے دوبارہ گرم کی اور پھر پینے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی آواز تھی۔ پھر میں نے اس بات سے ذہن کو جھٹکا اور ایک انگریزی ناول کا ترجمہ کیا ہوا ناول پڑھنے لگا۔ یہ شکاریات کے موضوع پر تھا۔ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ ناول پڑھا ہوگا کہ مجھے عجیب سی بھینی بھینی خوشبو کا احساس ہونے لگا۔ یہ خوشبو میری ناک کے ذریعے میرے دل میں اتر رہی تھی۔ خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک خوشبو کہاں سے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آنے لگی تو میں نے ناول ایک سائڈ پر پڑی میز پر رکھا اور کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ صبح میں تب اٹھا جب رامو ناشتہ بنا کر میرے پاس آیا۔ تقریباً دن کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ کرنے لگا۔ صاحب جی، رات آپ کی خیریت سے گزر گئی؟ میرا مطلب ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ تو رونما نہیں ہوا؟ رامو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس کی تم بات کر رہے ہو۔
میں نے رات بالکل خیریت سے گزاری ہے، میں نے رامو سے مختصر بات کرتے ہوئے کہا۔ بھگوان اچھا کرے، رامو نے کہا، اور پھر وہ میرے ناشتے کے برتن اٹھا کر چلا گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اور میں تیار ہو کر جلد ہی لوکو شیڈ چلا گیا جہاں مجھے دن بھر کئی کام کرنے تھے۔ میری واپسی 6 بجے ہوئی تھی۔ حسب معمول میں نے کھانا کھایا اور ٹہلنے لگا۔ آج موسم بہت سرد تھا، تیز ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جلد ہی میں اندر کمرے میں چلا گیا اور اپنے لیے چائے بنا کر پینے لگا۔ چائے میں نے جلد ہی ختم کی اور پھر میں نے اپنا شکاریات کے موضوع والا ناول نکالا اور پڑھنے لگا۔ آج مجھے کوئی خاص کام نہیں تھا، اس لیے میں نے ناول نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ جب مجھے ناول پڑھتے تقریباً 10 بج گئے تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ او گاڈ، میں نے خود سے کہا، اتنا مزیدار ناول تھا، اب مزہ کراکرا ہو گیا۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی میری نظر گھڑی سے باہر پڑی تو باہر بجلی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ڈاک بنگلے کی لائٹ گئی ہے۔ کیا مصیبت ہے، میں بڑبڑایا۔ میں اٹھا اور ٹارچ روشن کی تاکہ مین بورڈ کے اندر دیکھ سکوں، شاید کوئی نقص نظر آ جائے، شاید کوئی فیوز اڑ گیا ہو۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی بیڈ سے نیچے اترا، بجلی آ گئی۔ اوہ شکر ہے، میں نے بے اختیار کہا، اور میں دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر جھٹ سے ناول نکالا۔ اوف، پھر بجلی چلی گئی، اور پھر تو بجلی جیسے مجھ سے ضد کرنے لگی۔ جیسے ہی میں بیڈ پر سے اترتا بجلی آ جاتی، اور جیسے ہی بیڈ پر آتا بجلی چلی جاتی۔ تقریباً 10 منٹ تک یہی عمل ہوتا رہا، اور پھر میں چیخا، کون ہے؟ سامنے آؤ! میں کہتا ہوں کہ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ! کیونکہ مجھے کمرے کے ایک کونے سے پائل کے بجنے کی آواز آئی تھی، اور اب جو کہ مسلسل بج رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر زور زور سے پاؤں کی پائل چھنکار رہا ہو۔ کمرہ خاصا بڑا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، اب بجلی بالکل چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ روشن کر کے پورے کمرے میں گول گول گھمائی، لیکن پتہ نہ چلا کہ وہاں کون ہے۔ پائل کی آواز اب آنا بند ہو گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہی خوشبو پورے کمرے میں چھانے لگی جو ایک رات پہلے کمرے میں چھائی تھی۔ مجھ پر عجیب سا نشہ طاری ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کہیں پھولوں کی وادی میں آ گیا ہوں، اور پھر مجھے نیند آنے لگی، اور آہستہ آہستہ میں سو گیا۔ صبح ہی صبح رامو آ گیا اور اس نے مجھے اٹھا دیا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور ٹہلنے لگا، اور پھر ناشتہ کر کے اپنی ڈیوٹی پر لوکو شیڈ چلا گیا۔ رات والے واقعے کے بارے میں میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ رات والے واقعے نے مجھے خوفزدہ تو نہیں کیا تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں ایک تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ چکر کیا ہے، یہ خوشبو، یہ پائل کی جھنکار، یہ سب میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ میں نے آج جلد ہی کام ختم کر کے اپنے لیے چھٹی کی درخواست دے دی، کیونکہ میں مکمل طور پر ڈاک بنگلے میں رہ کر اس واقعے کی تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ آج تھکن کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے میں جلد ہی سو گیا۔ رات 12 بجے کسی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سردی اپنی جوبن پر تھی، لہٰذا میں جلد ہی اندر آ گیا اور پھر لیٹ گیا۔ لیکن اب نیند مجھ سے شاید کوسوں دور تھی۔ میں صرف اسی واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی ہو، اور پھر وہ پائل کی دلکش آواز سنائی دینے لگی، وہی جھنکار جیسے کسی فلمی گیت پر کوئی رقاصہ ناچ رہی ہو اور اس کی پائل چھنک رہی ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ! میں چیخا، لیکن میری آواز کا کسی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میں نے جلد ہی اپنی ٹارچ جلائی کیونکہ بجلی چلی گئی تھی، لیکن یہ کیا؟ اس مرتبہ میری ٹارچ کا بلب فیوز ہو گیا تھا۔ او بھگوان، میں نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، پائل کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی، اور پھر اچانک ہلکا سا دھواں چھانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں گہرا ہوتا گیا، اور پھر مجھے اس میں کوئی سایہ دکھائی دینے لگا۔ میں بالکل حیران و پریشان اور کنکھیوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہو رہا تھا، لیکن ایک حیرت کی بات اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ کیا حقیقت ہے، یہ سارا کیا چکر ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔
دھواں جب کچھ صاف ہوا تو سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ایک خوبصورت حسینہ نظر آئی۔ اس کی عمر مشکل سے 20 برس تک ہوگی۔ اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہی مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے پاؤں میں خوبصورت سی پائل تھی۔ گویا یہ چھن چھن کی آواز اسی حسینہ کی شرارت تھی۔ پھر اس خاموش حسینہ کے سرخ و نازک لبوں نے حرکت کی۔ آفیسر صاحب، یہ کون ہے اور اسے کیسے معلوم ہے کہ میں آفیسر ہوں؟ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ آفیسر صاحب، وہ قیامت خیز حسینہ دوبارہ بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ بہت بہادر اور ہمت والے انسان ہیں، لیکن پھر بھی جب میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ گھبرائیے گا مت، بلکہ میری بات پر یقین کیجیے گا۔ میرے سارے بدن میں اب نہ جانے کیوں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، آفیسر صاحب، شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن میری باتوں پر آپ کو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ میری تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ تم کون ہو؟ اور اس طرح سے میں نے بڑی تیزی سے کہا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ بتاتی ہوں، اس نے کہا، میں ایک آتما ہوں، ایک آتما۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ ایک آتما تھی، میں ایک آتما کے سامنے تھا۔ پھر مجھے جلد ہی لوگوں کی باتیں یاد آئیں کہ اس ڈاک بنگلے میں آسیب اور بھوتوں کا بسیرا ہے، اور آج میں خود ایک آتما کے سامنے تھا۔ اف میرے بھگوان، میں نے دل ہی دل میں کہا، اب میں کیا کروں؟ بابو جی، میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ ڈرے نہیں۔ میں آتما ضرور ہوں، لیکن میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مجھے خوفزدہ دیکھ کر اس حسینہ نے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے سکون محسوس ہوا اور میری سانس بحال ہوئی۔ بابو جی، آپ نہیں جانتے کہ میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا ہے، اور اب جب آپ آئے ہیں تو گھبرا رہے ہیں۔ آپ گھبرائیں مت، میں تو خود آپ کی مدد کی محتاج ہوں، آپ کو نقصان کیا پہنچاؤں گی؟ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا، مدد؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ بابو جی، یہ بات تمہیں میری پوری کہانی سن کر سمجھ آئے گی، اور میں آج تمہیں اپنی کہانی سنانے آئی ہوں۔ بولو بابو جی، سنو گے میری کہانی؟ بولو، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، سناؤ، تم کیا بتانا چاہتی ہو؟ میں نے مختصر کہا۔ پھر اس نے قدرے خاموشی اختیار کی۔ چند لمحوں بعد وہ بولی، بابو جی، یہ بہت پرانی بات ہے۔ ان دنوں اس ڈاک بنگلے میں ایک انگریز آفیسر آیا تھا۔ وہ ریلوے کا افسر تھا، وہ بھی آپ کی طرح شہر سے آیا تھا۔ میرا بابا اس ڈاک بنگلے کا چوکیدار تھا۔ میں اسے کھانا دینے اکثر یہاں آیا کرتی تھی۔ میں ان دنوں بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب بھی میں بابا کو کھانا دینے ڈاک بنگلے پر آتی ہوں اور جب وہ آفیسر مجھے دیکھتا تو اس کی گھورتی ہوئی آنکھیں مجھے اپنے سینے کے پار محسوس ہوتی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ہوس کی بھوک دکھائی دیتی۔ ایک دن جب میں ڈاک بنگلے آئی تو مجھے حیرت ہوئی کہ دن کے وقت بھی انگریز آفیسر ڈاک بنگلے میں موجود تھا، حالانکہ دن کے وقت تو وہ اسٹیشن یا لوکو شیڈ میں جاتا تھا۔ خیر، میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور ڈاک بنگلے میں موجود پھولوں سے گلاب کے پھول توڑنے لگی۔ اس وقت میرے بابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں پھول توڑ رہی تھی کہ اچانک وہ انگریز ادھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی بوسیدہ کتاب تھی۔ اے لڑکی، تم جانتی ہو کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ جی جی، میں نے حیرت سے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، تم بہت حسین ہو۔ تم ایک کام کرو، تم دیوی ماں کے سامنے جاؤ، وہ تم کو مالا مال کر دے گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم جب دیوی ماں کے سامنے بلی چڑھاؤ گی، وہ تم کو شکتیاں دے گی، تم جو کچھ کرنا چاہو گی وہ کر سکو گی، تم بہت امیر ہو جاؤ گی۔ بولو، کیا بولتی ہو؟ نہیں، مجھے کوئی بلی ولی نہیں چڑھانی، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اس نے کندھے اچکائے اور وہاں سے چلا گیا۔ چند دن بعد میں ایک دفعہ پھر ایک کام سے ڈاک بنگلے پر گئی۔ میرے بابا وہاں نہیں تھے، انگریز آفیسر وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا۔ پہلے تو میں ہچکچائی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ کہیں یہ میرے بابا کو نوکری سے نہ نکال دیں، اس کے پاس چلی گئی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ دیکھو، اس نے قالین پر پڑے ہوئے بے شمار زیورات کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ مجھے دیوی ماں نے لا کر دیا ہے۔ کیا دیوی ماں کے پاس اتنی دولت ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔
مختلف زیورات اور موتیوں کے بنے ہوئے زیورات کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دیوی ماں کے پاس بہت دولت ہے، اگر تم چاہو تو یہ تم کو بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دیوی ماں کے سامنے اپنے بدن کی بلی پیش کرنا پڑے گی اور دیوی ماں کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ انگریز نے کہا، مجھے دیوی ماں کی ہر بات منظور ہے، میں بلی بھی پیش کروں گی، لیکن کیا یہ دیوی ماں مجھے اس طرح کے زیورات دے گی؟ بالکل، یہ بھی دے گی اور تم کو بہت ساری شکتیاں بھی دے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں نے انگریز کی بات سن کر کہا۔ تم یہ زیور لے جاؤ اور کل دن 9 بجے آ جانا، میں تم کو دیوی ماں کے پاس لے کر جاؤں گا، اور اس بات کے بارے میں کسی کو بتانا مت، نہیں تو دیوی ماں ناراض ہو جائے گی۔ انگریز نے مجھے تاکید کی۔ میں تمام زیورات لے کر گھر آ گئی۔ میں نے بابا سے چھپ کر زیورات کو اپنے ایک بکسے میں چھپا کر رکھ دیا۔ اب میں بھی سونیا کے جیسے کپڑے پہنوں گی، اور زیور تو میرے سب مہنگے ہیں، میں نے دل ہی دل میں ناز کرتے ہوئے کہا۔ اگلے دن میں ٹھیک 9 بجے انگریز افسر کے پاس پہنچی۔ وہ پہلے سے میرا منتظر تھا۔ آؤ میں تم کو دیوی ماں کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اوہ آئی سی، اس نے خود سے کہا۔ پھر وہ مجھے ڈاک بنگلے کے بڑے کمرے میں گھماتا ہوا ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں دن کے وقت بھی اندھیرا تھا۔ پھر اس نے کمرے میں موجود ایک ہتھوڑا اٹھایا اور فرش پر مارنے لگا۔ چند منٹوں بعد فرش پر سے اس نے ایک روشن دان جتنا لکڑی کا تختہ ہٹایا۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو نیچے ایک اور کمرہ یعنی تہہ خانہ تھا۔ اس میں ایک سیڑھی اتری ہوئی تھی۔ پہلے وہ نیچے اترا اور پھر اس کے کہنے پر میں بھی نیچے اتر گئی۔ اندر کا منظر بہت بھیانک اور خوفناک تھا۔ ایک جگہ فرش پر تو مجھے انسانی خون گرا ہوا دکھائی دیا۔ تہہ خانے میں ایک بڑا تھال، 3 بڑے خنجر بھی ایک جگہ پڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی مزید ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی کہ انگریز افسر نے آواز لگائی، پنڈت گرو آ جاؤ۔ تقریباً 3-4 منٹ بعد تہہ خانے کی دائیں جانب دیوار سے ایک دروازہ کھلا، جو کہ مجھے نظر بھی نہیں آیا تھا۔ ایک گنجے سر والا ادھیڑ عمر آدمی جو کہ ضرور پنڈت تھا آ نکلا۔ یہ کون ہے؟ میں نے انگریز افسر سے پوچھا۔ یہ پنڈت گرو ہے، یہ تم کو دیوی ماں کے پاس لے کر جائے گا۔ انگریز نے جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں جانا دیوی ماں کے پاس، میں نے نہیں چڑھانی کوئی بلی، میں جا رہی ہوں۔ میں نے اپنا ارادہ بدلتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے انگریز افسر کے ارادوں کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں واپس جانے کے لیے مڑی، انگریز افسر نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جاتی کدھر ہو؟ دیوی ماں ناراض ہو جائے گی، انگریز نے کہا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میں چلائی، لیکن انگریز نے مجھے دبوچ لیا۔ اتنے میں پنڈت بھی آ گیا۔ اس نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی سائٹ پر دیکھا تو مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میرے ساتھ پنڈت بالکل عریاں حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ایک اور جھٹکا لگا اور میں پھر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میرے اپنے بدن پر بھی کپڑے نہ تھے۔ دوسری مرتبہ میں جب ہوش میں آئی تو بہت چیخی چلائی، لیکن میری چیخیں تہہ خانے کے اندر دب کر رہ گئیں۔ کسی نے میری فریاد نہ سنی۔ میں نے ان دونوں کی بہت منتیں کی، لیکن وہ نہ مانے۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 5 دن ہو گئے تھے، اور ان 5 دنوں میں وہ دونوں میری عزت کئی بار لوٹ چکے تھے۔ پنڈت گرو سفلی علم کا ماہر تھا اور انگریز افسر کا دوست تھا۔ انگریز افسر اس سے کالا جادو سیکھ رہا تھا اور انہیں اپنے ایک عمل کے لیے کسی نوجوان لڑکی کا خون درکار تھا۔ ٹھیک 7ویں دن ان دونوں نے میری شہ رگ کاٹ کر مجھے مار دیا۔ میں بے چین اور تڑپتی ہوئی آتما بن گئی۔ مجھ بھولی اور سیدھی سادی لڑکی کو انگریز افسر نے دولت اور زیورات کے جال میں پھنسا کر میری عزت لوٹ لی اور مجھے مار دیا۔ میں نے اسے بھی آرام سے رہنے نہ دیا۔ پہلے تو کچھ دن اسے اتنا خوف زدہ کیا کہ وہ زندگی سے تنگ آ گیا۔ پھر ایک دن وہ ریلوے انجن کے پاس کھڑا تھا۔ جیسے ہی انجن چلنے لگا میں اس کے بدن میں گھس گئی اور لائن کی پٹری کے درمیان لے گئی۔ جب اس کا جسم 2 حصے ہو گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے گم ہونے کے بعد میرے بابا میری جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے تھے اور اگلی دنیا کو چلے گئے۔ یہ سب اس انگریز کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس گناہ میں پنڈت گرو بھی برابر کا شریک تھا۔
میں نے اسے بھی اپنا پورا انتقام لیا۔ میں نے اسے ڈاک بنگلے کی چھت سے دھکا دے کر ہمیشہ کے لیے موت کی وادی میں پہنچا دیا۔ میں نے اپنا انتقام تو لے لیا، لیکن ان دونوں نے مجھے مار کر میری لاش کو یہیں تہہ خانے میں چھوڑ دیا۔ میری ارتھی نہ اٹھی، میری چتا نہ جلی، اور اس وقت سے میں بے چین، بے سکون، کرب و اذیت میں مبتلا ابھی تک بھٹک رہی ہوں۔ اس خوبصورت حسینہ آتما نے اپنی کہانی سنانے کے بعد کہا۔ میری بھٹکتی ہوئی آتما بننے کے بعد اس ڈاک بنگلے میں کئی افسر اور کئی لوگ آئے، لیکن جب میں ایک قیدی کی طرح تہہ خانے میں بند ہوتی اور ان کو آرام و سکون سے رہتا دیکھتی تو مجھے غصہ آتا، اور میں ان کو طرح طرح سے ڈراتی اور ان کا سکون برباد کرتی۔ زیادہ تر اس بنگلے میں بزدل اور ڈرپوک لوگ ہی آئے۔ اب آپ آئے ہو تو ہماری ہمت اور بہادری دیکھ کر یہ اندازہ حقیقت میں ہوا ہے کہ تم ضرور میری آتما کو بھٹکنے اور بے کل رہنے سے ضرور بچا لو گے، اور تم سے میری التجا ہے کہ میری مدد کرو۔ اب جب میری کہانی سن چکے ہو تو بھگوان کے لیے بابوجی میرے ساتھ یہ نیکی کرو، مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، بھگوان آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ تہہ خانے میں پڑی ہوئی میری بوسیدہ ہڈیاں اکٹھی کر کے انہیں ہندو ذاتی رسم کے مطابق چتا کے حوالے کریں۔ وہ بہت ہی التجائیہ انداز میں گڑ گڑاتے ہوئے مخاطب تھی۔ اس حسینہ کی کہانی سن کے میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ فکر نہ کرے، میں یہ نیکی کا کام ضرور کروں گا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ اگلے دن میں نے ڈاک بنگلے میں موجود تہہ خانہ کو کھلوا کر وہاں سے اس کی ہڈیاں اکٹھا کی اور قریب کے مندر سے ایک پنڈت کو بلوا کر اس کی ہڈیوں کو پورے طریقے سے چتا کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے تیسرے روز وہ حسینہ ایک دفعہ پھر ڈاک بنگلے میں رات کے 3 بجے مجھے نظر آئی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے آنے سے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آج تک مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی، اور نہ جب تک میں ڈاک بنگلے میں رہا تو نہ کوئی خوفناک آواز سنائی دی اور نہ ہی چھت پر کسی جانور کے دوڑنے اچھلنے کی آواز سنائی دی۔